وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت یعنی مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کس کی تمنا نہیں ہے مدینہ دیکھے؟ الحمدللہ میں تو دیکھ کے آیا ہوں، روضے رسول کھڑے ہو کر دیکھ کر آیا ہوں۔ باب جبریل جدھر سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اس دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے دعا مانگی، اور اس دروازے سے داخل ہو کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پہ گیا تھا۔ الحمدللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر سے ملانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر سے ملانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف ایسے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ تو شاعر نے اس نقشے کو کس طرح کھینچا ہے؟ یہ چاند روزانہ ستارے کے اوپر فخر کرتا ہے۔ کیا فخر کرتا ہے؟ یہ چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ یہ چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ نبی کے اشارے میں اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ نبی کے اشارے میں اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا جتنا سامان تھا سب کچھ ایک کپڑے میں بکچہ باندھ کے لے کے آ گئے۔ تو اس انداز کو شاعر کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے ہیں نا؟ یہ بھی جلسہ ہی ہے۔ میں آپ کو جس طرح سیرت کا بیان ہوتا ہے اشعار میں بھی سیرت ہی ہے، کوئی بڑے معنی خیز الفاظ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل یوں تلوار نکالے اور نبی کو قتل کرنے چلے، بولا ان کو قتل میں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تو راستے میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کو شاعر کیا کہتا ہے؟ جو دیکھا ہے روئے میں نا چہرہ، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت
حضرت عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو حضرت عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک آخری شعر کہتا ہوں، مصرع سنیں گے، پہلا مصرع تو آپ ہنسیں گے، دوسرا مصرع سنیں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کی ہنسی خود بخود بند ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات دلہا دلہن کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، مگر اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا کہ جنگ میں جانا ہے۔ اب جنگ میں جانے کے بعد کوئی واپس آئے گا یہ تو بھروسہ ہے نہیں، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اگر دو اجازت تو جام شہادت، اگر دو اجازت تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ جو میں نے آخری مصرع پڑھا نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، تو پہلی رات میں آواز لگی تھی کہ جنگ میں جانا ہے، تو وہ بیوی سے مل چکے تھے لیکن نہانے کا موقع نہیں ملا، کتابوں میں لکھا ہے، چلے گئے جنگ میں، جب جنگ میں چلے گئے تو شہید ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اسی کپڑے کے ساتھ اسی خون میں لت پت اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن ہے ناپاک، کیا ہے ناپاک۔ یہی وجہ ہے حدیث میں حضرت حنظلہ کا نام ہے غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ان کی شہادت ہوئی ان کی لاش کو فرشتوں نے آسمان میں اٹھا لیا، وہاں لے جا کر کے غسل دیا، فرشتوں نے اٹھا لیا۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اگر دو اجازت تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ 15 منٹ کی تقریر ہو گئی اور 15 منٹ باقی۔ بزرگوں، ہم لوگ رات کے ایک بڑے حصے میں بیٹھے ہیں، زیادہ وقت لینا بھی مناسب نہیں، دیکھیں 10 منٹ 12 منٹ باقی ہے 12 بجنے میں، انشاءاللہ بولیے، کم لوگ بول رہے ہیں انشاءاللہ، سب بولیے انشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، زندگی میں اپنے دن کا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کا معنی حساب کرنا، محاسبہ کا معنی حساب کرنا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، چلے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر وہ آیت اور حدیث پر بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ میں بڑی گہری بات کرتا ہوں آپ حضرات سے، دل اور دماغ میں بیٹھنے والی بات۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے اے حضرت انسان، یہ قرآن کریم کو روئے زمین پر میں نے اتارا ہے، یاد رکھنا اس قرآن پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، کائنات میں کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ انگریز کے زمانے میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی کائنات میں، بلکہ پورے ہندوستان سے قرآن کے نسخوں کو لے جا کر کے دریا اور سمندر میں بہا دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے اور اس کے آیات کی روشنی سے سمندر کا پانی کالا ہو گیا۔ پورے قرآن کریم کو روئے زمین سے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر آج ہم موجود ہیں، مگر قرآن کریم اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اس قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور اگر زبردست